مزہ دکھا دیں گے بے رحمی کا تیری صیاد، اگر اس طرح بھی اسیری نے زیر دام لیا۔ دیکھیے عاشق جو ہوتا ہے وہ عشق میں، محبوب کے عشق میں گرفتار ہوتا ہے، اس لیے اس نے اپنے آپ کو اسیر بتایا ہے، قیدی بتایا ہے، اور صیاد معشوق کو بتایا ہے، اپنے محبوب کو بتایا ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تیری محبت میں گرفتار تو ہم ہو گئے ہیں محبوب، اور ہم نے اس کو بس سر و چشم قبول بھی کر لیا ہے، لیکن تیری یہ بے رخی اور تیری یہ لاپرواہی ہم سے جو تو برت رہا ہے، یہ ہم سے کسی صورت میں برداشت نہیں ہوگی، اور اگر ہم نے اس اسیری میں، اس قید تیری عشق کی قید میں اگر ہمیں اضطرابی اور بے چینی ہوئی تو پھر ہم جو ہے اس کا بدلہ ضرور لیں گے، ہم اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے، اور ہماری جو قوت برداشت ہے وہ جواب دے دی۔ میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں تمام عمر ناکامیوں سے کام لیا۔ یہ میر تقی میر کا بڑا خوبصورت شعر ہے، جس میں اس نے اپنے عشق و محبت کی داستان کو بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے، اور لکھا ہے کہ میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں۔ ہوتا تو یہ ہے کہ عشق میں محبوب کی جفاؤں اور ظلم کے سبب محبت میں کبھی نبھا ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن ہماری محبت میں ہم نے نبھا اس طرح سے کیا کہ ہر محبوب کے ظلم کو، اس کی ہر ہماری ناکامیابی کو ہم نے کامیابی سمجھا، اور اس کے ظلم کو ہم بڑی حسن و خوبو کے ساتھ جو ہے برداشت کرتے رہے۔ یہی ہماری محبت کی کامیابی کا راز تھا، اور تمام علوم ہم نے اس طرح سے ان ناکامیابیوں کے سبب ہم نے نبھا کر لیا، اور محبت میں ہم کامیاب ہو گئے۔ تو گویا یہ میری سلیقہ مندی تھی، میری ہوش مندی تھی کہ میں نے عشق کے اندر بڑی سلیقہ مندی کا ثبوت دیا اور اپنا عشق کے اندر کامیاب ہو گئے اور محبت میں نبھا کر لیا۔ اگلا شعر ہے مقطع ہے اس غزل کا کہ اگرچہ گوشہ گزی ہوں میں شاعروں میں میر، پہ میرے شور نے روئے زمیں تمام لیا۔ اگرچہ گوشہ گزی ہوں میں شاعروں میں میر، پہ میرے شور نے روئے زمیں تمام لیا۔ تو شاعر اس شعر میں کہتا ہے، چونکہ میر تقی میر کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے تنہا پسند تھے اور کوشہ نشین تھے، ایک کونے میں بیٹھ کر شاعری کرنے والے اور خلوتوں کو پسند کرنے والے، جلوتوں سے وہ کنارہ کشی کیا کرتے تھے، محافل میں جانا وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے اس شعر میں تعلیق کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے، اپنی شعر کی، اپنے کلام کی بھی تعریف اس میں کی ہے کہ اگرچہ گوشہ گزی ہوں میں شاعروں میں بھی، اگرچہ تمام شاعروں میں، زمانے کے شاعروں میں میں بالکل تنہا پسند اور ایک تنہائی میں بیٹھ کر شاعری کرنے والا ہوں، لیکن میرے کلام میں وہ زور ہے، وہ شور ہے، وہ آوفغاں ہیں، وہ کیفیت ہے کہ اس کی وجہ سے، اس شور کی وجہ سے روح و زمین ایک ہو گئے ہیں، سب میں شہرت میرے کلام کی ہو گئی ہے۔ تو میر نے شعر میں تعلیانہ رویہ اختیار کیا ہے، تعلی پیش کی ہے، یعنی جب شاعر اپنے کلام کی جب ستائش کرتا ہے، تعریف کرتا ہے، تو اس کو تعلی کہتے ہیں۔ تو شاعر نے تعلی بھی اس انداز میں کی ہے، اور یہ حقیقت بھی تھی کہ میر کا کلام اتنا درد انگیز تھا، اتنا سوز و گداز سے بھرا ہوا تھا، اور ایسی اس کے اندر کیفیت موجود تھی کہ اس کا شور سارے زمانے میں سنائی دیتا تھا۔ تو میر تقی میر کا یہ بڑی مرصع غزل تھی، جس کو میں نے آپ کے سامنے اس کی تشریح کی ہے۔ اگلی غزل انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں ہم آپ کو اس کی تشریح بتائیں گے۔